کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک ہی دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک ہی دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اے الہ العالمی اے بے نیاز، اے خدائے پاک رحمان و رحیم، قاضی حاجات وہاب و کریم، اے الہ العالمین اے بے نیاز، دین و دنیا میں ہمارے کارساز، تو ہی معبود و تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے، تو ہی معبود و تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے، تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا۔ یہ ہمیں استاد یاد کرواتے تھے بچپن میں، ان لوگوں کو بھی یاد کراتے تھے ہم، لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ اشعار کیا ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی کا اشعار ہے، مناجات اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم کو کہتے تھے بیٹا یہ اشعار یاد کر لو، جب تم بڑھاپے کو پہنچو گے اور جب تمہیں ٹینشن ہوگا اولاد کا یا دنیا کا، بال بچوں کا، تو اور نیند جب نہیں آئے گی تو خدا کے سامنے ان اشعار کے ذریعے سے آپ پکارو گے اور مانگو گے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا۔ یہ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا۔ گرچہ یا رب ہم سراپا ہے برے، اب تو لیکن آ پڑے در پر تیرے، دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر، ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر، دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر، ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر، تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا۔ ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ، ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ، برباد ہو کے آپ کے سامنے آئے ہیں، ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ، آ پڑے اب تیرے در پر یا الہ، گرچہ یا رب ہم سراپا ہیں برے،
اب تو لیکن آ پڑے در پر تیرے، تو ہی معبود و تو ہی مقصود ہے، تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے، تو غنی ہے اور ہم ہے بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا۔ اور خواجہ عزیز الحسن صاحب کا اشعار رحمۃ اللہ علیہ کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ بہت بڑے کلکٹر تھے، بعد میں اللہ کو یاد کرتے کرتے بہت اللہ کے بڑی ولی ہو گئے، ولی کامل۔ ان کا اشعار تو عجیب غریب ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ بہت لمبا اشعار ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، یہ ماہ مبارک کا مقدس مہینہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اکثر ایام گزر چکا ہے۔ اکثر ایام، شروع ایام جب ہوا تھا تو ہم کہتے تھے اشعار کے ذریعے سے، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، یہی کہتے تھے نا۔ لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں چونکہ اکثر ایام گزر چکے ہیں، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع ماہ سیام۔ مفتی صاحب سن رہے؟ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع ماہ سیام۔ یہ صورتحال ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب قرب قیامت کا دن ہوگا تو سال گزرے گا مہینے کی طرح، اور مہینہ گزرے گا دن کی طرح، اور دن گزرے گا گھنٹے کی طرح۔ وہی ہے۔ شاعر نے کہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ روزانہ صبح ہو رہا ہے۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ایام جو مبارک ایام کہا گیا ہے، اللہ الصمد، ایسے دن تیزی کے ساتھ جلدی 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 گزر گئے کہ پتہ بھی نہیں ہے۔ یہی زندگی کا حال ہے کہ آج ہم 50 سال 60 سال زیادہ سے زیادہ 70 سال 80 سال 100 سال، لیکن جب مرنے کے بعد حساب کتاب کا دن ہوگا نا، تو قرآن پاک میں ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ الصمد۔ یہاں تو 100 سال 90 سال 80 سال 70 سال، لیکن جو ایک دن ہوگا نا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اب سوچئے، آپ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ گنے چنے دن بچے ہوئے ہیں، اس کی خوب قدر کیجئے، خوب قدر کیجئے، ایک ایک لمحہ کی قدر کیجئے۔
مت بیٹھیے حمام میں، مت وقت کو ضائع کیجیے، کیونکہ جو آپ کے دن گزر رہے ہیں نا، یہ لمحات یہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو سنتے ہیں ہم بزرگوں کی باتیں، پچھلے جمعہ میں سنا، آپ نے طاق راتوں میں سنا، میں نے سنا مولانا سجاد صاحب آئے تھے، مولانا یہ قیوم صاحب زاڈو صاحب آئے تھے، تو اصل ہے عمل۔ کتنا بھی آج سنتے رہیے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو بیکار ہے۔ آپ کی مسجد میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے زبردست، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہے۔ بہت قیمتی الفاظ ہیں یہ۔ آج عمل ہے، عمل کا دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے۔ ریچارج کرتے ہیں نا، دو قسم کے ریچارج ہوتے ہیں، ایک ٹاپ اپ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انلیمیٹڈ۔ تو سب کو پسند ہوتا ہے کہ انلیمیٹڈ ریچارج کرا، گھنٹوں دربار کرا، رات بھر باتیں کرے، یہ کرے وہ کرے، اس میں کوئی مطلب لمٹ نہیں ہے، جتنا بات کر سکتے ہیں، وقت جتنا برباد کر سکتے ہیں وہی ہے۔ آج زندگی ملی ہے، واللہ میں کہہ رہا ہوں، جتنا موقع ملے عمل کیجیے، میدان عمل کا کھلا ہوا ہے۔ لیکن پتہ ہے آنکھ بند ہونے کے بعد جب قبر میں جائیں گے، عمل کا دروازہ بند، عمل کا دروازہ بند، وہاں عمل اگر کوئی چاہے گا، قرآن پاک میں ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، کہے گا بندہ، یا اللہ ہم تو سنتے تھے امام صاحب کی بات، مولانا صاحب کی بات، مفتی صاحب کی بات، ہمیں یقین نہیں آتا، آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمیں تو دوبارہ بھیج دیجئے دنیا میں، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، ہمیں جنت دیجئے گا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، قرآن پاک میں ہے، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ہٹو مجھ سے بات مت کرو۔ اور جس کا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، لیکن سزا کے بعد۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، خوب باتیں سنتے ہیں، بزرگوں کی باتیں اور اچھی باتیں، بس عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، بس عمل کیجئے، جو باتیں آپ سنتے ہیں اچھی باتیں، اس پر عمل کیجئے۔ اس مہینے میں آپ کو آپ کے مفتی صاحب بتا رہے تھے پچھلے دنوں کہ 4 باتوں کا کثرت کرنے کے لیے کہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی باتوں کا؟ 4 باتوں کا۔ سب سے پہلا، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا کثرت کرنا۔ کثرت کیا گو؟ یکے بعد دیگرے، جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو دانہ کتنا جلدی گرتا ہے اگر تسبیح ٹوٹ جائے۔ کثرت کا مثال یہ دیا ہے، کثرت کے ساتھ کلمہ توحید کا ورد کرنا، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، تجارت میں، جہاں بھی آپ جائیں، راستے میں، گھروں میں، بچوں کے ساتھ، عیال کے ساتھ، جہاں بھی آپ ہیں، کثرت کے ساتھ کلمہ توحید کا ورد کرنا۔ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کرنا، مغفرت مانگنا اللہ تعالی سے۔ اور نمبر 3،
وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، جنت کا سوال کرنا ہے. اے اللہ ہم تو جیسے کیسے ہیں، بس ہمیں جنت دے دیجئے. اور جنت ہی کے لیے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں. دنیا کی تو معمولی مختصر زندگی جیسی کیسی گزر جائے گی. جنت کا سوال کرنا ہے کہ اللہ بس یہاں تو دکھ سکھ اور غم مصیبت جیسی کیسی گزر جائے گی، اور ہم جیسے کیسے ہیں تیرے بندے ہیں. ہم کسی کی دوسرے لوگوں کی کسی کی بت کی پوجا نہیں کرتے. ہم آپ ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ ہی کے ہم گیت گاتے ہیں، آپ ہی کی تعریف کرتے ہیں. بس ہمیں جنت دے دیجئے. جنت کا سوال کرنا ہے. وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ. اور نمبر 4 وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے پناہ مانگنا ہے. یا اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، ہم نے آپ کی حکموں کو ٹالا ہے اور توڑا ہے، لیکن ہمیں جہنم سے بچا لیجئے. بچا لیجئے جہنم سے. جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اور کثرت کے ساتھ کہا ہے. چاروں باتوں کے لیے لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اصل جو ہے تقریر اور وعظ علماء کا کام ہوتا ہے، مفتی حضرات کا کام ہوتا ہے. اب چونکہ مفتی صاحب نے حکم کیا، یہاں مولانا جنید صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، آپ کے امام صاحب بھی ہیں، لیکن کشی برشی وانا حکم حاکم مرگ مفاجات. تو اس لیے حکم کیا انہوں نے، تو میں سامنے حاضر ہو گیا آپ کے سامنے. لیکن میری ہمت نہیں کہ اس طرح آپ کو اس طرح میں بول سکوں، بتا سکوں. اس طریقے دل کی بات ہے یہ کہ واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا یہ اتنے ایام کیسے گزر گئے ہمیں بھی معلوم نہیں، اور ایسے ہی زندگی گزر جائے گی. میں جب 90 میں آیا تھا یہاں بانڈی پورہ، تو مجھے مطلب داڑھی ٹھیک سے نہیں تھی. اس زمانے میں ہمارے حضرت کا نام تھا حضرت قاری سید صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ. تو فون نہیں ہوتا تھا، چٹھی ہم لکھتے تھے، حضرت حالات یہاں بہت خراب ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں اپنے گاؤں اپنی بستی. حضرت ایک لائن میں جواب دیتے تھے، اللہ کے لیے کام کیجئے، اس کا بدلہ جنت ہے. ایک ہی جواب وہ دیتے تھے، مختصر جواب. اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے ہیں، نہ زیادہ دیکھتے ہیں ادھر ادھر، نہ زیادہ بات کرتے ہیں، نہ مطلب فضول وقتوں میں ٹائم پاس کرتے ہیں. وہ جب بیان کرتے تھے تو وہ نیچے نظر کر کے وہ تقریر کرتے تھے. اس طریقے سے بہت نیک تھے، سادات میں تھے، سید تھے وہ. تو کسی نے پوچھا ایک دن، حضرت آپ جب بیان کرتے ہیں، واعظ نصیحت کرتے ہیں، تو آپ دائیں بائیں آپ نہیں دیکھتے ہیں، اوپر نیچے نہیں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس کو میں جانتا ہوں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو میں جانتا ہوں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو نہیں جانتا ہوں اس کو دیکھنے سے کیا فائدہ ہے. جس کو نہیں جانتا ہوں اس کو دیکھنے سے کیا فائدہ. آپ دیکھیں کتنا سیدھا سادہ انہوں نے جواب دیا. وہ کبھی پان نہیں کھاتے تھے، کبھی کچھ نہیں، کبھی چائے نہیں پیتے، چائے تک نہیں پیتے تھے. وہ عجیب اللہ کے ولی تھے. تو بہرحال تو ایسے لوگ دنیا میں مطلب تھے، اور اللہ کے ولی ہر زمانے میں ہوتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ بس اپنی زندگی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دیا ہے، جو لمحات دیے ہیں، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ امسال رمضان میں ایسے بھی لوگ پچھلے رمضان میں تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ساتھی تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں، اور اس رمضان میں جو ہے کچھ پتہ نہیں آگے رمضان جو آئے گا وہاں تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ، اللہ ہی جانتا ہے، کسی کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا، کیونکہ کس کا کب نمبر آ جائے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ دنیا میں آنے کے ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک ترتیب رکھا ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، یہ ترتیب ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی ترتیب، کب کس کا سانس بند ہو جائے، کب کس کی زندگی کا شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں، کب کس کا بلاوا آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ شاعر نے کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ بمانا باخبر ہونا، کوئی باخبر ہے اپنی موت سے؟ کسی انسان کو پتا ہے کہ میری موت کب آئے گی؟ کسی کو نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ پل کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک پل ہے نا، جیسے آنکھ بند کرنا اور کھولنا، یہ ایک پل ہوا، یعنی اتنا ایک پل بھی پتہ انسان کو نہیں ہے کہ ہماری زندگی اتنی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ابھی پہلا عشرہ تھا، رمضان سے پہلے ہم دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور آج یہ ہے کہ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع ماہ سیام، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع ماہ سیام۔ یہ صورتحال ہے، اس وجہ سے جو بھی دن بچے ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں کو بہت مبارکباد پیش میں کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ قرآن کی تراویح آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ورنہ میں نے دیکھا کشمیر کے اندر اتنے عالی شان مسجد، اتنی اچھی اچھی مسجدیں ہیں، لیکن وہاں علم ترا پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی مبارک کی بات ہے۔ عالی شان مسجدوں میں آپ کو یقین نہیں ہوگا کتنی خوبصورت مسجد، بہترین مسجد، بہترین انتظام، لیکن وہاں علم ترا پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ علم ترا اور قرآن میں کوئی زیادہ فرق ٹائم نہیں لگتا ہے، آپ اگر غور کریں گے نا، اگر کیلکولیٹ کریں گے تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، 15 منٹ یا 10 منٹ یا ایسے ہی 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ آج 1.5 پارہ پڑھا گیا آپ دیکھیے، اور بہت کم ٹائم میں۔ اور بعض مسجدوں میں جو ہے بہت عالی شان مسجدیں ہونے کے باوجود قرآن کی تراویح نہیں ہو رہی ہے، علم ترا سورہ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو سنت الگ الگ یاد رکھیے گا، مفتی صاحب بتائیں گے آپ کو تفصیل۔ مکمل رمضان کا تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور مکمل قرآن کریم کا تراویح کے اندر سننا یہ الگ سنت ہے۔ سننا یا سنانا یہ الگ سنت ہے، دو سنت الگ الگ ہے۔ اس وجہ سے میں یہی گزارش کرتا ہوں، یہی عرض کرتا ہوں،
اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں قرآن شریف کی تلاوت پڑھی جا رہی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ ہمت کی بات ہے، بہت ہمت۔ اور پھر زندگی میں اور کیا کرنا ہے؟ واللہ میں کہہ رہا ہوں جہاں میں رہتا ہوں نا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا موسم اور رحمت کا یہ ماحول عطا کیا ہے، ورنہ میں جہاں رہتا ہوں 40+ ڈگری میں وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور شام ہوتے ہوتے اس کی زبانیں خشک ہو جاتی ہیں۔ میں بول رہا ہوں ایسی صورت، اور یہاں دیکھیے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، شاندار پانی ہے، چشمہ ہے۔ ابھی میں نے جو ٹیوب ویل جو بورویل کیا میں نے اپنے وہاں دارالعلوم میں، جھارکھنڈ میں اپنی بستی میں جہاں دارالعلوم میں، 170 فٹ نیچے جانے کے بعد بھی صاف پانی نہیں۔ اور یہاں ابھی کل میں بانڈی پورہ میں تھا تو وہاں پر دیکھا میں پانی، مطلب وہاں چشمہ نکل رہا ہے شاندار، اور A1 پانی، مطلب کوئی گندا سندا نہیں، بہترین پانی، صاف اور شفاف، اتنا شاندار پانی۔ اتنا تو فلٹر کر کے وہ منرل واٹر بھی نہیں ہوتا ہے جتنا اتنا شاندار پانی نکلتا ہے۔ چشمہ شاہی میں دیکھیے، اور بھی دیکھیے، یہاں 30 فٹ نیچے جائیں گے تو پانی نکلے گا شاندار، لیکن بعض ڈگری بعض علاقوں میں بعض اسٹیٹ میں ایسا ہے، مہاراشٹر میں، راجستھان میں دیکھیے آپ، اور پھر عرب ممالک میں دیکھیے، وہاں بھی صورتحال یہی ہے، چونکہ اللہ نے ان کو فراوانی دی ہے اس لیے وہ لوگ اے سی میں رہتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن باہر نکلنے کے بعد وہاں 50+ ڈگری، آپ جو لوگ گئے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، وہاں سنتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے۔ دلی کا حال دیکھیے، یہاں آپ لوگ ایسے ماحول میں ہیں، ایسے فضا میں ہیں، ایسے موسم میں ہیں کہ نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے پھر کون کیا ہے؟ یہ اللہ کی بے شک بڑی رحمت ہے۔ اس وجہ سے میرے بزرگوں، دوستوں، بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے، بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لمحات ہیں، جو طاق راتیں ہیں، خاص کر اب تو آج تیسرا طاق رات بھی گزر گیا، گزرنے والا ہے، کچھ گھنٹے بچے ہوئے ہیں، اور اس میں خاص کر قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی، خاص کر مغرب اذان سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس میں بہت رونا چاہیے اللہ کے سامنے خوب۔ دنیا کے سامنے تو ہم روتے ہیں، کوئی سامان گھٹ جاتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، اللہ کے سامنے رو کر دیکھیے آپ، اور تہجد کا ٹائم ہے، روئیے آنکھ سے آنسو۔ دنیا کے سامنے تو بہت آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا کے دیکھیے، پھر دیکھیے کمال، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ اور پھر یہ مقدس مہینہ رمضان کا، اور پھر مقدس راتیں، یہ اور پھر اس مہینے میں، اس مہینے کے بارے میں جو جبرائیل امین نے جو بد دعا کی ہے، 3 بد دعائیں آپ کو تو معلوم ہے، مشہور حدیث ہے وہ، کہ حالات کو برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نام مبارک آئے اور وہ درود شریف نہ بھیجے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ اس کی زندگی میں وہ پائے، اپنی زندگی میں اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، یا دونوں میں سے ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا بد دعا کا آمین جو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الصمد۔ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ مبارک کا یہ مقدس مہینہ ان کی زندگی میں آئے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے یہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے بد دعاؤں سے، اور سب کی مغفرت فرمائے۔ اور پھر میرے بزرگوں، دوستوں، ہماری جو مسلمان نسلیں ہیں، جو نئی پود ہیں، یہ دیکھیے جو بیٹھے ہیں نا،
ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے پھر بھی اس کو تربیت کرنا ہے, رکھتا ہے پھر بھی تربیت کرنا ہے, مسجد میں آتا ہے اس کو اکرام کرنا ہے, بہترین سے بیٹھانا ہے. ورنہ یہی بچے کل پوچھیں گے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا تھا وہ کیوں نہیں آیا, جب معلوم نہیں ہوگا. ہمارے یہاں اس وقت بچے بے دینی کی وجہ سے, اس کے ماں باپ چونکہ بے دین ہیں اور غیروں کے ماحول میں رہتے ہیں, اس کا نام رکھتے ہیں راجو, منٹو, پنٹو, اس طریقے سے. اس کو پتہ ہی نہیں اس کا نام کا معنی ہے کوئی کہ نہیں ہوگا. اسلامی نام سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ماحول ہی ان کا ایسا ہے. یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ بچے معصوم بچے, یہ دیکھیے جو بیٹھے ہیں, کتنی بڑی بات ہے یہ. اور چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ افطاری کی خدمت اور یہ پانی ادھر, کتنا یہ مطلب متاثر ہوتے ہیں. اور آج کل کی نسلیں اس کو کہیں گے 1 2 3 4 5, یہ مطلب اس کی زبان پہ فٹافٹ چڑھتا ہے. اس کو کہیں گے جنوری, فروری, مارچ, اپریل, فوراً وہ زبان سے ادا کرتا ہے. لیکن اس کو کہیں گے اسلامی مہینے کے نام تھوڑا گنتی کر کے بتاؤ بیٹا, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم. تو اس کو مشکل ہو جاتا ہے. تربیت کی بات یہی ہے کہ بیٹھائیں ان کو, یہ افطار کا وقت ہے, یہ دعا کا ٹائم ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں کھلے عام نہیں کھاتے ہیں, اس میں کھلے عام نہیں گناہ کرتے ہیں, کھلے عام جو ہے ادھر ادھر نہیں زیادہ بولتے ہیں, گالیاں نہیں دیتے ہیں, اچھی بری باتیں نہیں بولتے ہیں. ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے زندگی میں, ہمارے سال میں ایک مہینہ آتا ہے جو کہ رمضان کہتے ہیں اس کو, رمضان المبارک. یہ چیزیں ہیں میرے بزرگوں, دوستوں, یہ مقدس گھڑیاں. میں تو تھکا ہوا تھا, میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ بولوں آپ کے سامنے, لیکن چونکہ اصرار کیا ان لوگوں نے, بڑے حضرات نے, تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا. یہ منتشر باتیں کچھ جو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا, ان کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا, بتا دیا. اللہ تعالیٰ اچھی باتوں پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اے خدائے پاک رحمان و رحیم, قاضی حاجات وہاب و کریم. یہ بھی ایک دعائی ہے مناجات, اس لیے آمین کہنا ہے. اے خدائے پاک رحمان و رحیم, قاضی حاجات وہاب و کریم. اے الہ العالمین, اے بے نیاز, دین و دنیا میں ہمارے کارساز. تو ہی معبود و تو ہی مقصود ہے, تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و وجود ہے. تو ہی معبود و تو ہی مقصود ہے, تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و وجود ہے. گرچہ یا رب ہم سراپا ہیں برے, اب تو لیکن نہ پڑے در پر تیرے. دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر, ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر. تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا, کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا. تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا, تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا.
ہمیں تیرے سوا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، سہولت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ سکون والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ٹینشن اور مصیبت سے حفاظت فرما، نئی نئی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کا وہاں پہنچنا مقدر فرما. منی مزدلفہ عرفات میں مطاف میں جا کر تیرے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگنا ایسا مقدر فرما. اے اللہ اسباب کو اپنے خزانے سے غیب سے پورا فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہ ہے، دینی درسگاہ ہے، سب کی حفاظت فرما، سب کو ترقی عطا فرما. اس وطن کی حفاظت فرما، یہاں کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، یقین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا جو ایک ادارہ چھوٹا موٹا چل رہا ہے اپنے بستی میں یا اللہ، اس کو بھی یا اللہ خوب ترقی عطا فرما. حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما. وہاں کے مسلمان نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے. اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.